حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، لڑائی جھگڑے میں خود کو نہ ڈالے، معاف فرما دے دوسروں کو۔ اب اگر تو وہ حق پر نہیں ہے تو پھر تو اس کو ویسے بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دینا چاہیے، لڑائی میں خود کو نہیں شامل کرنا چاہیے، بلکہ لڑائی سے یا اس طرح کے ماحول سے خود کو بچانا چاہیے۔ اور اگر حق پر ہے تو اس کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مانتے ہوئے تو خود کو اس سے بچانا چاہیے۔ اگر وہ حق پر ہے بھی تو اسے لڑائی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، معاف فرما دینا چاہیے دوسرے شخص کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا پورا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ضمانت اٹھائی اس شخص کے لیے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو معاف فرما دے اور لڑائی جھگڑے میں نہیں شامل ہو، تو اس لیے معاف کر دینا ہی بہتر عمل ہے۔ اس لیے خود کو ہر وقت ہمیں لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھنا چاہیے، لڑائی جھگڑے والے معاملوں سے ہمیں خود کو بچانا چاہیے، کیونکہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس شخص کے لیے ضمانت فرمائی کہ وہ جنت میں گھر کا مستحق ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی معاملات میں بھی اگر ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں تو وہ بہت سی شیطانی کاموں کا سبب بن جاتا ہے، بہت سے ایسے کاموں کا سبب بن جاتے ہیں لڑائی جھگڑے کہ جن سے پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار بن جاتا ہے۔ اگر ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم جس سے جھگڑا ہوا ہوتا ہے اس شخص کے بارے میں ہم اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح اس کو نیچا دکھایا جائے۔ اگر اس کو جس شخص کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اس کو کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس پر خوشی منائی جاتی ہے، اور ہر وقت اس کوشش میں انسان رہتا ہے کہ کس طرح سے اس کو نیچا دکھایا جائے، اس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، غیبت کی جاتی ہے اور حسد کیا جاتا ہے۔ یہ سارے ایسے برے کام ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں صرف لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کر۔ اور اگر نہ چاہتے ہوئے بھی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں دوسروں سے معافی مانگ لینی چاہیے اور دوسروں کو معاف فرما دینا چاہیے، کیونکہ ہم خود اللہ تعالیٰ سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والی ذات ہے۔ تو جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں معافی کا، تو اس طریقے سے ہمیں بھی دوسروں سے اگر کوئی اس طرح تلخ کلامی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے تو معاف کر دینا چاہیے۔ پہلے تو لڑائی جھگڑے سے ہر ممکن کوشش کر کے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے ضمانت دی کہ جو لڑائی جھگڑے سے بچتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں معافی کا، تو اس طریقے سے ہمیں بھی دوسروں سے اگر کوئی اس طرح تلخ کلامی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے تو معاف کر دینا چاہیے۔ پہلے تو لڑائی جھگڑے سے ہر ممکن کوشش کر کے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے ضمانت دی کہ جو لڑائی جھگڑے سے بچتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس سے اگر ہم لڑائی جھگڑے سے خود کو بچائیں گے، آخرت میں بھی ہم جنت میں گھر کے مستحق ہو جائیں گے، اور دنیا میں بھی بہت ساری ایسی تباہ کاریاں، ایسے برے اعمال سے بچ جائیں گے، برے کاموں سے بچ جائیں گے کہ جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، معاشرے میں امن کو خراب کرتے ہیں۔